وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة صدق الله العظيم. سامعین کرام، یہ سورہ عبس جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے اندر ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہ سورہ عبس، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر محبوبانہ عتاب ہے. اس کے نازل ہونے کا ایک خاص مقصد ہے، بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے کہ ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مشرکین جو اچھے گھروں سے تعلق رکھتے تھے ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے اور یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ ایمان قبول کر لیں گے. اسی درمیان ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور وہ دین سیکھنے کی غرض سے آئے تھے. خدا کا خوف تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ایک لگاؤ اور تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہ ہو کر اس امید میں کفار و مشرکین کی طرف اور رؤساء مشرکین کی طرف متوجہ رہے کہ شاید یہ ایمان قبول کر لیں گے، ان سے تو بات ہم کر ہی لیں گے. لیکن خدا کو یہ ادا پسند نہیں آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبریل امین تشریف لے آئے اور فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى. اے میرے محبوب، آپ چی بجبی ہو گئے، آپ نے اپنے منہ کو بنا لیا اور آپ ہٹ گئے، توجہ نہیں دی جب آپ کے پاس ایک نابینا صحابی، ایک نابینا شخص، اندھا شخص جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، وہ تشریف لائے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى. آپ کو کیا معلوم، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیتا، پاک باز اور بھی زیادہ بن جاتا، یا نصیحت حاصل کرتا جو نصیحت سے اس کو فائدہ ہوتا. اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو بے پرواہ ہے، جو دین کی طرف لگاؤ نہیں رکھتا، آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. جو ڈر خوف رکھ رہا ہے دل میں، جو دوڑتا ہوا آتا ہے آپ کی خدمت میں،
آپ سے کچھ باتیں سیکھنے، سمجھنے، معلوم کرنے کے لیے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، آپ اس سے بے رغبتی، بے توجہی، غفلت برت رہے ہیں۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز پر اور کفار و مشرکین کی طرف توجہ، ایک نابینا صحابی کی طرف بے توجہی کی گویا خبر لی اور اس کے بارے میں بتا دیا کہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ دین ایمان نے ہر انسان کو ایک ایک کر دیا ہے، بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی سرزمین کا، کسی آب و حیا کا، کالا گورا کوئی بھی رہنے والا ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا ہے تو وہ انسان آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے۔ رنگ و نسل، ملک و علاقے کی دور درازی، آب و ہوا کی مختلف ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کو اس صحابی کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، یہ قرآن بہت ہی مکرم صحیفوں میں اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں موجود ہے، ثبت ہے، مقدس ہے، رفیع المکان ہے، بلند رتبے والا یہ کلام ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت ہی اللہ کے نزدیک معزز ہے، مکرم ہے، قابل عزت ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان کی بربادی ہو، ہلاکت ہو، وہ اللہ کی نعمتوں کا کتنی ناشکری کرتا ہے۔ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه، اللہ خود سوال کر رہا ہے اور سوالوں کا جواب بھی دے رہا ہے۔ انسان کتنا ناشکرا ہے، ہلاکت ہو، اس کی بربادی ہو، اللہ کی نعمتیں ایک طرف ہے، اس کی ناشکری ایک طرف۔ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، وہ ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مراحل سے اس کو گزارا ہے، کبھی نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، اور پھر اس کو اللہ ایک نئی شکل دے کر ماں کے پیٹ سے اور ماں کے پیٹ سے اس کو باہر پیدا کر دیتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے کہ انسان اگر سوچ لے کہ اس نے ماں کو کتنی تکلیف دی ہوگی اپنی پیدائش کے وقت، گویا ماں کے جسم پھٹتے ہیں تب انسان وجود میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اتنی شدید ترین تکلیف کے باوجود انسان خدا کا ناشکرا ہو جاتا ہے، ماں باپ کا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اے انسانوں، تمہیں شکر گزاری پہ آمادہ ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر انسان مرتا ہے، قبر تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حالت نطفے سے لے کر قبر تک اور پھر قبر سے دوبارہ اٹھانے تک کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے۔
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. جب اللہ چاہے گا قبروں سے اس مردوں کو زندہ کر دے گا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانوں کی طرف غور کرے، دیکھے تو أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. کیسے ہم آسمان سے عجیب و غریب انداز میں پانی برساتے ہیں. ثم شققنا الارض شقا. پھر ہم زمین کو عجیب و غریب انداز میں پھاڑتے ہیں. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. آسمان سے عجیب و غریب انداز میں پانی برسانا، پھر زمین کو عجیب و غریب انداز سے پھاڑنا اور اس سے پیڑ پودے نباتات کو پیدا کرنا. انگور ہے، کھجور ہے، انگور ہے، کھجور ہے، زیتون ہے اور اسی طرح مختلف میوہ جات ہیں. طرح کیلے ہیں، سیب ہیں، انار ہیں، امرود ہیں، لیچی ہے اور نہ جانے کن کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اسی زمین سے پیدا فرماتا ہے. وحدائق غلبا. یہ باغیچے، باغات، گھنے ہوئے باغیچے، یہ گھنے ہوئے پیڑ پودے، خوبصورت پھول کے طرح طرح کے پیڑ پودے، یہ سب گھنے گھنے باغات ہم پیدا کرتے ہیں اس بارش کے نتیجے میں جس کو آسمان سے ہم اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اور یہ سب ترکاری، یہ میوے، یہ گھاس، یہ جانوروں کے لیے چارے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض تمہارے لیے، بعض تمہارے جانوروں کے لیے ہم پیدا کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. پھر اچانک وہ گھڑی آئے گی، ایک ایسی سخت آواز شور شرابے کی آئے گی جو کانوں کو بہرا کر دے گی. بالکل یہ کان بہرے ہو جائیں گے. انسان کان تو دیکھنے کے اعتبار سے رکھے گا مگر وہ کان بہرے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ کفار و مشرکین کے تعلق سے خدا فرما رہا ہے جس دن ہر انسان دوسرے انسان سے جدا ہوگا، بھاگے گا. باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے. وجوہ یومئذ شأن یغنیہ. ہر انسان کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی جو اس کو بے نیاز کر رہی ہوگی دوسری چیزوں سے. وجوہ یومئذ مسفرہ. اس دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو بہت ہی روشن و تاباں، درخشندہ اور مسکراتے ہوئے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کھلکھلاتے، ہنستے، دمکتے
روشن و درخشاں تابندہ ایسے چہرے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے جو ذلت و رسوائی چہرے پر، جن کے چہرے پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، یہ کفار و مشرکین اور جہنمیوں کے چہرے ہوں گے جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، کافر اور فاجر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک لوگوں کی صفات درخشندہ تابہ روشن چہرے والے بتلائے گئے ہیں ان کی صفوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رسول اللہ